الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتا وقت مقرر ان کے لیے تو ان کے پاس ضرور عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور البتہ ضرور ان کے پاس وہ آتا اچانک۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ ہوتا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب۔ وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم تو لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، البتہ وہ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن چھا جائے گا عذاب ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے۔ وَیقول، اور وہ کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سابقہ آیات میں پہلے واقعات کے ذریعے نصیحت کی گئی، اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے تسلیاں دی گئیں کہ آپ اس دعوت کو کس طرح سے جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اعتراضات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے، ان کے جواب دیے گئے، اور یہاں بھی اسی کا تسلسل ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں تو فرمایا کہ اگر اب بھی یقین نہیں کرتے تو ان کو کہہ دو کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، ہمارے اس معاملے میں اللہ گواہ کافی ہے، اور وہی سب سے بڑا گواہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، اور اس کو کسی کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے جس کی وجہ سے کو بات میں وہ اونچ نیچ کرے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اگر وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے تو وہ اللہ کی گواہی کے اوپر کبھی بھی تیار نہ ہوتے۔ جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے تو رسول اللہ لکھنا بھی انہوں نے کہا اس کو مٹا دیں یا محمد بن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے تو کیوں لکھا ہے معاہدے کے اندر۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس کا ذکر موجود ہے، خصوصاً اپنے مشکل حالات میں یا کوئی بڑا کام ہوتا تو اس کی نسبت کس کی طرف کرتے، وہ اللہ کی طرف ہی کرتے کہ وہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان کو کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ۔ اور خاص طور پہ یہ بھی یاد رکھیں، اس لیے فرمایا جب قسم اٹھانی ہے نا تو قسم میں کوئی معمولی شے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر قسم اٹھانے شروع کر دو، قسمیں اٹھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر قسم اٹھانی ہی پڑ جائے فرمایا کہ پھر صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے، کسی دوسرے کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ماں باپ کی ہے، کوئی روزی کے اڈے کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بیوی بچوں کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی فرمایا جس نے قسم اٹھانا چاہتا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے وہ صرف اللہ کی اٹھائے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے، صرف اللہ کی۔ اور پھر جب اللہ کی قسم اٹھا لی تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کس کو اپنے اس معاملے کے اندر گواہ بنایا ہے، کون ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے اس معاملے کی۔ ایک باقی معاملہ ہے اور پھر یہ، اور پھر اس معاملے میں اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو ان میں سے جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے ایک گناہ ہے کہ جو انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور پھر جو قسم کو توڑ دیتا ہے اس کے لیے کفارہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو یعنی ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو تو شامل کرنا، تو یہاں اس کو شامل کیا گیا اس وحی کے اندر۔ تو فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اور وہ رب وہ ایسا گواہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ ایک ایک چیز، یعنی اگر کوئی تم میں سے فریق، دونوں فریق جو ہیں ان میں سے کوئی اونچ نیچ کمی بیشی کرے گا تو اللہ کے علم سے باہر ہے، دنیاوی گواہ ان سے ان کی نظروں سے اوجھل یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ ایسا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اس کے باوجود بھی جو باطل کو مان لیں گے اور اللہ کا انکار کر لیں گے۔ باطل کو مانا، یہ دو چیزیں، باطل کو بھی مان لیں گے اللہ کو بھی مان لیں گے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ نے فرمایا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کو
مان لا الہ الا اللہ. بھائی اسلام تو خالص کا نام ہے, مومن تو خالص بندے کا نام ہے, یعنی ادھر بھی ادھر بھی یہ بھی وہ بھی, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. ٹھیک ہے, تو ملحدین نے یہ نعرہ دیا جو جہاں لگا ٹھیک لگا. اس کا آہستہ آہستہ بڑا جب شروع میں آیا تو بڑا اچھا لگتا تھا بھی یہی بندہ ٹھیک ہے, باقی سے سارے فتنہ فساد پاؤں ہے نا. یہی بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو جتھے لگا ہے ٹھیک ہے, کسی کو چھیڑو نہیں, اپنا دین چھوڑو نہیں ہے. اگر اس کو دیکھیں گے اس فارمولے کو, تو انبیاء کے بارے میں کیا رائے ہوگی, پھر صحابہ نے اتنی شہادتیں پیش کی ہیں ان کے بارے میں کیا رائے دی جائے گی. فرمایا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ, جس نے باطل پہ ایمان لے آیا اللہ کا انکار ہو گیا, اولئک هم الخاسرون, پھر یہ شخص گھاٹے میں جائے گا. یستعجلونک بالعذاب, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے نا یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تو جو ہم سے عذاب کا وعدہ کرتا ہے نا, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, اگر واقعی تو ان باتوں میں سچا ہے تو وہ وعدہ جو ہے نا اس کو پورا کر دو, وہ دھمکی جو تو دے رہا ہے نا یعنی عذاب کی وہ ہمارے پاس لے آؤ. اور وہ اللہ سے بھی یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. تو اس کا کئی جگہ پہ اللہ نے قرآن پاک میں جواب دیا اور یہاں بھی ہے. فرمایا یہ کتنے احمق ہیں کہ یہ عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں, حالانکہ دعا یہ ہونی چاہیے. ہمارے معاملے میں بھی نا اس طرح کی بسا اوقات بندہ جملے بول دیتا ہے, اگر اس طرح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کر دے جی, مجھ پہ یہ نازل ہو جائے, مجھ پہ یہ. اور بھائی ہدایت کی دعا کریں کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے, اور اگر مجھ میں کوئی کمی, آپ میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اصلاح کی توفیق دے دے. یہ ایک بہترین رویہ ہے سلف صالحین سے جو منقول ہے, اس طرف آنا چاہیے, نہ کہ یہ دوسری طرف جو غرور و تکبر کو اپنانے والا اور رسولوں کا منکر ہے ان جیسی باتوں کو اپنے روزمرہ کے اعمال میں یا دینی معاملات میں ان چیزوں کو لے کے آئیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی اور ہدایت کا سوال اور تقاضا ہونا چاہیے. تو یستعجلونک بالعذاب, یہ عذاب مانگتے ہیں, ولولا اجل مسمى, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ان کی ہم نے جو تقدیر ہے وہ نہ لکھی ہوتی, لجاءہم العذاب, اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے. وہ تم دعائیں مانگتے ہو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے, تو تم عذاب مانگتے ہو تو وہ نہیں آئے گا, وہ آ سکتا ہے اور ضرور آ سکتا ہے, اور اللہ اس کے اوپر قادر ہے. لجاءہم العذاب, و عذاب لا سکتا تھا. رکاوٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کی تقدیر مقرر ہو چکی ہے. اور پیچھے ہم اس کا جواب اور بھی پڑھ رہے ہیں کہ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو عذاب سے مانے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی, جہاں وہ موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اور دوسرا فرمایا کہ ایسے لوگ وہاں موجود ہوں چاہے وہ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہو, کہ جو یستغفرون, اللہ تعالیٰ سے کیا ہوں, استغفار کرتے ہوں, مغفرت طلب کرنے والے ہوں. تو ان چند نیک آدمیوں کی برکت کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ ان سارے عذابوں کو ٹال دیا جائے گا جو ان کا وقت مقرر ہے, اس پہ تو خیر بہرحال کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. فرمایا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, یہ عذاب کہتے ہیں آتا کیوں نہیں, آئے گا. اور فرمایا کہ اگر یہ چیز مانے نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس آتا, اور اچانک آتا, وہ ہم لا یشعرون, اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. سابقہ قوموں میں سے کیا تھا, ٹھیک ہے, ایک قوم ہے جس کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ 3 دن ہے تمہارے پاس, وہ تم جو ہے اس میں فائدہ اٹھا لو, اس کے بعد عذاب آنے والا ہے. باقی کیا تھا کہ وہ سوئے ہیں اٹھے ہیں تو عذاب کی صورت تھی. کوئی جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیام کی صورت میں تھے, بیاتن, کو راتوں کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کا عذاب آ گیا. کچھ چل پھر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, یعنی پکڑ اچانک. تو فرمایا وہم لا یشعرون, اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے. اور دیکھیں جو موت ہے یہ بھی کیا ہے, اگر نیک آدمی ہے تو اس کے لیے تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی, اور اگر برا آدمی ہے تو یہی اس کے لیے کیا ہوگا, ایک بہت بڑے عذاب کا آغاز ہوگا. تو اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے اچھائی کی ہمیشہ طلب اور برائی سے ہمیشہ استغفار یہ اپنانا چاہیے. یستعجلونک بالعذاب, فرمایا یہ دیکھو یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں, حالانکہ اگر دنیا میں یہ بچ بھی جائیں گے کہ ظاہری عذاب ان پہ نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا یا رسولوں کی بات کا انکار کرنے والا وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. دنیا میں تو یہ نہیں ہوا, حالانکہ جو مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کون سی حالت بیت رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی عذاب میں مبتلا ہو. ٹھیک ہے, اگرچہ دیکھنے میں اس کی 1 سیکنڈ میں ہی روح نکل گئی ہے, لیکن یہ تو نہیں جانتے نا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, اور فرشتے کر کیا رہے ہیں 1 سیکنڈ میں اس کا کیا کر دیا ہے, یہ تو نہیں علم. ظاہر کو دیکھ کے بندہ فیصلہ کرتا ہے جب قرآن و حدیث نہیں ہوگا اس کے پاس. تو فرمایا کہ اگر یہ ظاہر دنیا میں بچ بھی جائیں گے تو ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین, جو کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ٹھکانہ جہنم تیار کیا ہوا, اس سے تو نہیں بچ سکتے, وہ تو گھیرے ہوئے ہیں, وہ تو احاطہ کیے ہوئے. اور قیامت کے دن جب یہ مجرم سامنے آئیں گے تو ابھی ان کو ان کی جگہوں کے اوپر پھینکا نہیں جائے گا, تو جہنم کس طرح تکاد تمیأس من الغیظ, وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی
ہوگی, قریب ہوگا کہ وہ پٹ کے ان کو اپنے اندر نگلوے. یہ حالت ہوگی تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم, وہاں اوپر نیچے ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ عذاب کی صورت ہی ہوگی. اور ساتھ میں جب یہ روئیں گے اور فریادیں کریں گے تو وہاں جو دروغے ہوں گے جو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیے ہوں گے, تو ان سے جب یہ فریادیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ہماری یہ ریکویسٹ, یہ باتیں پہنچاؤ, تو وہ کیا کہیں گے؟ ذوقوا ما کنتم تعملون, اب جو تم عمل کر کے آئے ہو اس کا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی, ذکر کر دی. اب ایک یہ ہے کہ اس کتاب کو کھولیں گے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی, اور اس کے بعد اس پر غور و فکر کریں گے, اس کو پڑھیں گے بار بار تکرار کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں آہستہ آہستہ دل کا جو زنگ ہے اس کو کھرچیں گی. ٹھیک ہے, اور جب یہ نفاق اور یہ دنیاوی قدورتیں اور اس طرح کے جو بدعمالیوں کا زنگ لگا ہوا ہے اور دیگر جتنی بھی برائیاں ایمان کو ڈیمیج کرتی ہیں وہ ہٹتی جائیں گی, ایمان اجلتا جائے گا اور لا الہ الا اللہ نکھر کے مضبوط ہوتا جائے گا عمل صالح کی صورت میں اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں. تو اللہ کریم ہمیں ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے, اور دنیاوی اور اخروی اللہ تعالیٰ عذابوں سے, سزاؤں اور فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صدق اللہ العظیم.